نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک بشر کا پتلا بنانے جا رہا ہوں، تو جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدہ ریز ہو جانا۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے۔ جب یہ حکم سنا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے سامنے فوراً ہی سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ تم نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں ایک ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے گلے سڑے گارے کی کنکناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہے اور روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اب ابلیس کہنے لگا میرے پروردگار مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے دوبارہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے، یعنی روز قیامت تک۔ پھر وہ بولا، یعنی ابلیس بولا پروردگار تو نے مجھے آدم کے ذریعے بہکا دیا، تو اب میں بھی دنیا میں لوگوں کو ان کے گناہ خوشنما کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکا کر چھوڑوں گا، الا یہ کہ تیرے چند مخلص بندے بچ جائیں تو اور بات ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 45 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ھذا صراط علی مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی مخلصین بندے کس راستے پر چلیں گے؟ اس راستے پر جو اللہ تک پہنچاتا ہے انسان کو۔ انسان خالصاً اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسی پر توکل کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور اپنے ایمان میں مستقل اور ثابت قدمی سے کام لیتا ہے۔ ایسے لوگ جو اس راہ پہ چلتے ہیں وہ مخلصین ہوتے ہیں اور کبھی بھی شیطان کے پھندے میں نہیں آ سکتے۔ آیت نمبر 42۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ میرے حقیقی بندوں پر تو تیرا کچھ زور نہیں چل سکے گا، تیرا زور صرف ان گمراہوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں شیطان سے فرما رہے ہیں کہ تمہارا زور جو ہے وہ میرے بندوں پر نہیں چلے گا، جو میرے حقیقی بندے ہوں گے، جن کا ذکر ہم نے پہلے پڑھا پچھلی آیت میں، آیت نمبر 41 میں، جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بندے کون ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے، اسی پر توکل کریں گے، ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اپنے دین میں مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے کام رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے پھندے پر نہیں پھنسیں گے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندے ہیں۔ آیت نمبر 43۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور جہنم میں وہی جگہ ہے جس کا ایسے سب لوگوں کو وعدہ کیا گیا ہے۔ کیسے لوگ؟ جو کہ شیطان کی روش پر چلیں گے، جو گمراہ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 44۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہوگا، یعنی جہنم کے دروازوں کا ذکر ہے۔ اس آیت میں تقسیم شدہ حصے سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی گناہ کے مجرم الگ کر دیے جائیں گے اور وہ سب ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے، جیسے مشرکین جو ہیں وہ الگ دروازے سے داخل ہوں گے، منافق الگ دروازے سے، وغیرہ وغیرہ۔ جہنم کے ہر طبقے کے لیے الگ الگ دروازہ ہوگا، ہر طبقات میں بھی 7 ہی ہوں گے۔ ابن عباس کے نزدیک ان کے نام یہ ہیں: جہنم، سعیر، لظیٰ، خطمہ، سقر، جحیم اور حاویہ۔ اور جہنم کا لفظ ان سب طبقات کے لیے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے طبقے میں جہنم میں گناہگار مسلمان ہوں گے، دوسرے طبقے میں سعیر، یعنی جس کا نام سعیر ہے اس میں یہود ہوں گے، پھر لظیٰ میں نصارہ ہوں گے، چوتھے طبقے میں حطمہ ہوں گے، چوتھے طبقے یعنی حطمہ میں صائبین ہوں گے، 5ویں طبقے میں سقر یعنی مجوسی، 6ٹھے طبقے میں مشرک اور 7ویں طبقے میں منافق، جو کہ سب سے نچلا درجہ ہے۔ واضح رہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جبکہ جنت کے دروازے 8 ہیں۔ آیت نمبر 45۔ ان المتقین فی جنات وعیون۔ بخلاف اس کے پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی لوگوں میں بنائے، المقربین میں بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں
ہدایت دے کے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔